ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی التماس ہے تمام مرحومین و مرحومات، بالخصوص سردار علی ابن محمد عبداللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بلند ترین صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی انحصرت الاوصاف عن کنہ معرفتہ وردعت عظمتہ العقول فلم تجد مساغا الی بلوغ غایتہ ملکوتہ۔ هو اللہ الملک الحق المبین، احق و ابین مما تری العیون، لم تبلغ العقول بتحدید فیکون مشبہا، ولم تقع علیہ الاوہام بتقدیر فیکون ممثلا۔ خلق الخلق علی غیر تمثیل، ولا مشورت مشیر، ولا معونت معین، فتم خلقہ بامرہ واذعن لطاعتہ فاجاب ولم یدافع وانقاد ولم ینازع۔ والصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صلوات۔ حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، عزیزان محترم، دیکھیں جو اس دنیا میں آیا ہے اسے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ ایک امر یقینی ہے، امر متیقن ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جتنا اس دنیا میں آنا امر یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ امر یقینی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس دنیا میں آنا جتنا یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ امر یقینی اس دنیا سے جانا ہے۔ کیونکہ خود قرآن میں پروردگار عالم نے کہا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیات۔ الذی خلق الموت والحیات، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اور یہ اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو خلق کیا۔ حیات اور موت کو نہیں، موت اور حیات کو، حیات اور موت کو نہیں، موت اور حیات کو۔ اس کا مطلب خدا کی نگاہ میں موت مقدم ہے، حیات مؤخر ہے۔ خدا کی نگاہ میں موت مقدم ہے، حیات مؤخر ہے۔ اب ایک عجیب و غریب حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، امیر کائنات سلام اللہ علیہ امیر کائنات علی ابن ابی طالب کا ارشاد ہے، اور خدا کی قسم یہ حدیث اس قابل ہے کہ آپ اسے اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ رکھیں۔ کسی خطیب کی خطابت نہیں ہے بلکہ افصح العرب صاحب نہج البلاغہ کا کلام ہے۔ عجیب و غریب حدیث ہے۔ امیر کائنات نے فرمایا الناس نیام اذا ماتوا فانطبقوا، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب سو رہے ہیں۔ الناس نیام، جتنے لوگ ہیں سب کے سب سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا فانطبقوا، جب مریں گے تب نیند سے بیدار ہوں گے۔ الناس نیام، اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب سو رہے ہیں۔ اذا ماتوا فانطبقوا، جب اس دنیا سے جائیں گے تب اس نیند سے بیدار ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ جتنا اس دنیا میں آنا امر یقینی ہے اس سے کہیں زیادہ امر یقینی اس دنیا سے جانا ہے۔ اس لیے کہ یہ دنیا نہ امکان بقا رکھتی ہے نہ شائستہ بقا ہے۔ اگر امکان بقا رکھتی تو شداد، فرعون، نمرود جیسے اسے چھوڑ کر نہ جاتے، اور اگر شائستہ بقا ہوتی تو آل محمد اس دنیا کو کبھی ٹھوکر نہ مارتے ہیں۔
یہ دنیا نہ امکان بقا رکھتی ہے نہ شائستہ بقا ہے. اگر امکان بقا رکھتی تو شداد، فرعون، نمرود جیسے اسے چھوڑ کر نہ جاتے، اور اگر شائستہ بقا ہوتی تو آل محمد اس دنیا کو کبھی ٹھوکر نہ مارتے. عزیزان محترم، میں نے اس متبرک، بابرکت، باعظمت، نورانی، روحانی مجلس ایصال ثواب سے خطاب کرنے کے لیے سورہ مبارکہ بقر کی ایک آیہ مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا. سورہ بقر مشہور و معروف سورہ ہے، سب واقف ہیں سورہ بقر سے، اور جس آیہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس آیہ مبارکہ کا نشان ہے 186. پروردگار عالم، خالق ارض و سما، اکرم الاکرمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسماع السامعین، اس آیہ مبارکہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے میرے حبیب، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اے میرے حبیب، اگر میرے بندوں میں سے کوئی میرے بارے میں سوال کرے تو کہہ دو کہ میں ان کے قریب ہوں، اور ہر دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں، ہر مناجات کرنے والے کی مناجات کو سنتا ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ میری دعوت کو قبول کریں اور مجھ پر ایمان لے آئیں. پھر ایک اور مقام پہ ارشاد ہوا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں دعاؤں کو سننے والا ہوں. یہی وجہ ہے کہ جب فرعون نے پکارا، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا تھا کہ اے فرعون، تم 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو جاؤ گے. فرعون جانتا تھا کہ موسیٰ معصوم ہیں، ہادی برحق ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، لہٰذا راتوں میں اٹھ کر دعا کرنا شروع ہو گیا، اور یوں ہی 3 دن گزر گئے، فرعون کو کچھ نہ ہوا. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگار یہ کیا ہوا؟ تو نے ہی تو کہا تھا کہ فرعون 3 دن کے اندر اندر ہلاک ہو جائے گا. کہا موسیٰ، فرعون میرا بندہ ہونا بھول گیا تھا لیکن میں اس کا خدا ہونا نہیں بھولا. فرعون میرا بندہ ہونا بھول گیا تھا لیکن میں اس کا خدا ہونا نہیں بھولا. لہٰذا حکم ہے کہ دعا کرو. یہ جو مجلس ایصال ثواب منعقد کی جاتی ہے یہ اسی دعا کا ایک مصداق ہے. یہ جو مجالس ایصال ثواب منعقد کی جاتی ہیں یہ اسی دعا کا ایک مصداق ہے، کیونکہ یہاں اس مجلس ایصال ثواب میں ہم سب جمع ہوتے ہیں تاکہ مرحوم کی مغفرت کے لیے دعا کر سکیں. تو حکم ہے پروردگار کا قرآن میں کہ دعا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ حضور اکرم نے فرمایا، الدعاء ترس المومن وعمود الدین، دعا مومن کی سپر ہے اور دین کی بنیاد ہے. اسی طریقے سے امیر کائنات سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی، الدعاء ترس المومن ومتی تکسر دق الباب یفتح لک، دعا مومن کی سپر ہے اور جتنا زیادہ دروازہ کھٹکھٹاؤ گے اتنی ہی جلدی کھلے گا. امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا، ان الدعاء لیرد البلاء، دعا جو ہے وہ بلا کو رد کر دیتی ہے. اور امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء انفض من السنان الحدید، دعا سخت لوہے سے بھی زیادہ گراں گزرتی ہے. اور امام علی رضا علیہ السلام نے فرمایا، علیکم بسلاح الانبیاء قیل وما سلاح الانبیاء قال الدعاء. امام نے تعجب کا اظہار کیا، امام نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں مسلح نہیں ہوتے انبیاء کے ہتھیار سے؟ قیل وما سلاح الانبیاء، پوچھا گیا کہ انبیاء کے ہتھیار کیا ہیں؟ قال الدعاء، انبیاء کا ہتھیار دعا ہے. انبیاء کا ہتھیار دعا ہے. ہر لباس وجود، ہر جلوہ گہ ظہور، ہر نقش تخلیق،
ہر جدید و عقیق، ہر اثر متشکر، ہر طالب گل اپنے وجود و شہود میں مسلسل طلب ہے، مسلسل التجا ہے، مسلسل دعا ہے اس بارگاہ خداوندی میں اور سرکار الہیہ میں کہ اے مبدأ فیض علی الاطلاق، اے خالق موت و حیات، اے حاکم شش جہاد، اے مدبر مکان و زمان، اے واجب لا مکان، اے واجب لا مکان، اے عدم کے نہان خانوں سے نکال کر بازار وجود میں تقسیم رنگ و سنگ کرنے والے، اے نیستی کے صحرا سے برآمد کر کے ہستی کے دامن گل فروش میں حسن و جمال کی نمائش کرنے والے، اور اے تقدیر و تدبیر کے لوح و قلم سے قضاء و قدر کی دنیا آباد کرنے والے، خود وجود کی بلندی پہ جلوہ فرما ہو کر امکان کی پستیوں پہ رحم و کرم کی بارش کرنے والے، رحم در رحم، کرم در کرم، ہم فقیر ہیں تو امیر، ہم سراپا نیاز ہیں تو بے نیاز، ہم کشکول گدا تو دستے عطا، ہم کشکول گدا تو دستے عطا، فیض توفیق سے ہمارے جام جھلکتے رہیں، نسیم کرم کے قافلے چلتے رہیں، دلوں کے غنچے کھلتے رہیں، یا دافع النقم یا ذا الجود والکرم، جس قطرے سے پوچھو یہی صدا ہے، جس پھول کو توڑو یہی ندا ہے، جس ستارے سے پوچھو یہی مدعا ہے، ریت کے ذرے سے لے کر صحرا تک، قطرے سے لے کر دریا تک، پھول سے لے کر گلستان تک، ستارے سے لے کر کہکشاں تک، مکان سے لے کر لامکاں تک، جس شے کو وجود و شہود ملا وہ ہر آن بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں۔ وہ ہر آن حضور الہی دعا کر رہی ہے۔ بڑے بڑے علماء، مناطق و فلاسفہ چاہے وقت کی جو تعریف کریں، لیکن در حقیقت وقت کی تعریف یہی ہے کہ وقت دو ہیں۔ وقت دو قسم کا ہے، ایک وہ کہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہے۔ دیکھیں، بہت تیزی سے میں تمہیدی مراحل سے گزر جاؤں گا، مجھے کسی مرحلے تک جانا ہے، آپ کی انشاءاللہ توجہات رہیں گی، انشاءاللہ آپ کو گفتگو سننے میں بھی لطف آئے گا، مجھے پڑھنے میں بھی لطف آئے گا۔ وقت دو قسم کا ہے، ایک وہ کہ جو تشکیل دعا کے اضطرار میں گزر رہا ہے، اور دوسرا وہ کہ جو تکمیل دعا کے انتظار میں گزر رہا ہے۔ ہمارے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، گھر ہو، آج کے زمانے میں یہ خواہش کس کی نہیں؟ ہمارے پاس گاڑی ہو، بینک بیلنس ہو، ہمارے پاس دنیا بھر کی آسائشیں ہوں، کبھی کوئی ضرر ہمیں نہ پہنچے، آج کے زمانے میں یہ خواہش کس کی نہیں؟ سب کی خواہشات ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کی دعا ہے یہ کس سے ہے؟ اگر اپنی ذات سے ہے تو پھر تکمیل دعا میں دیری کیوں ہو رہی ہے؟ اور اگر کسی غیر کی ذات سے ہے تو وہ غیر ہے کون؟ تو خود سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم نے آواز دی، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے میرے حبیب، اگر آپ ان کافر لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، تو وہ لوگ ضرور بضرور کہیں گے کہ خالق اللہ ہے۔ تو وہ لوگ ضرور بضرور کہیں گے کہ خالق اللہ ہے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ تو کہاں بھٹک رہے ہو؟ مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا۔ نقطہ مرکزی وحدت وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ مدعا وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ سب مانگتے خدا سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا۔ بس فرق اتنا ہے کہ کچھ لوگ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے۔ کچھ لوگ خود ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں، کچھ خدا ساختہ وسیلوں سے مانگتے ہیں۔ رب ایک ہی ہے مگر جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ رب ایک ہی ہے مگر جلوہ رب میں اختلاف ہو گیا۔ کسی نے اسے شمس میں دیکھا، کسی نے لیل میں دیکھا، کسی نے نہار میں دیکھا، کسی نے شجر میں دیکھا، کسی نے حجر میں دیکھا، کسی نے قمر میں دیکھا، کسی نے مہاتما بدھ کے مجسمے میں دیکھا، کسی نے مریم میں دیکھا،
کسی نے مندر میں پکارا، کسی نے کلیسا میں پکارا، کسی نے نماز میں پکارا، کسی نے حرم میں پکارا، کسی نے دیر سے پکارا، کسی نے جلدی پکارا، کسی کافر نے رود نیل میں بے ہوش ہوتے ہوئے پکارا، کسی بندہ خدا نے خانہ کعبہ میں پیدا ہو. یہ وہی فرعون ہے، یہ وہی فرعون ہے جو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. یہ وہی فرعون ہے جو دعویٰ کیا کرتا تھا، جس کا ادعا یہ تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. تو سوال تو یہاں پیدا ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب فرعون نے یہ ادعا کیا تھا اسی وقت ہلاک کر دیتا. جب یہ دعویٰ کیا، جب یہ ادعا کیا انا ربکم الاعلی، اسی وقت ہلاک کر دیتا، ضرب کلیم سے 2 ٹکڑے کر دیتا، یا بجلی گرا کے خاکستر کر دیتا، یا کوئی اور عذاب آ جاتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان نگل جاتا، کوئی اور عذاب نازل کر دیتا. کہا نہیں، میری مشیت، میرا جلال اس انتظار میں تھا کہ جس منہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنی خدائیت کا اقرار کروا لوں. جس منہ سے اس نے اپنے آپ کو خدا کہا ہے اسی منہ سے میں اپنی خدائیت کا اقرار کروا لوں. تو اصلی اور نقلی کا فرق آپ کے سامنے واضح ہوا. اصلی اور نقلی میں فرق یہ ہے کہ جب نقلی پہ مصیبت پڑتی ہے تب اصلی کے پاس جاتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں ہلاک ہو گیا. جب نقلی پہ مصیبت پڑتی ہے تب اصلی کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مجھے بچا لو، میں ہلاک ہو گیا. خدا کی قسم قرآن نے سچ کہا ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ. اس انسان کی سرکشی کو دیکھو، اس انسان کی طغیانی کو دیکھو، سرکشی کو دیکھو. جب اس انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تب یہ ہمارے پاس آتا ہے، اور جب ہم اس مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تب ایسے منہ پھیر کر جاتا ہے گویا ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. جب اس انسان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تب یہ انسان ہمارے پاس آ جاتا ہے، اور جب ہم مصیبت کو دور کر دیتے ہیں تب اس طریقے سے منہ پھیر کر جاتا ہے گویا اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہ ہو. تو وہ کافر ہو یا مشرک، شیطان ہو یا نمرود، کوئی بھی ہو، مانگتے سب اللہ سے ہیں، بتوں سے کوئی نہیں مانگتا. شیطان نے سرکشی کی، سرتابی کی، آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، سجدے سے انکار کیا. خدا نے کہا سجدہ کر، کہا مالک سجدہ نہیں کروں گا. کیوں سجدہ نہیں کروں گا؟ اس لیے کہ میں آدم سے افضل ہوں، آدم کمتر ہے. یہی تو دلیل تھی اس کی، ابلیس کی، شیطان کی یہی دلیل تھی کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، آدم کو خلیفہ تسلیم نہیں کروں گا. کیوں؟ کیونکہ میں ہوں آدم سے افضل، آدم ہے مجھ سے کمتر. ابلیس ہے، شیطان ہے، غلط فہمی کا شکار ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ اگر افضل موجود ہو تو کمتر کو خلیفہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. غلط فہمی کا شکار ہے، شیطان ہے، ابلیس ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ اگر افضل موجود ہو تو کمتر کو خلیفہ تسلیم نہیں کرنا چاہیے. کہا میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کو، میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا. فخرج منہا انک انت الرجیم، نکل جا ہماری بارگاہ سے، آج سے تو ملعون ہے. نکل جا ہماری بارگاہ سے، آج سے تو ملعون ہے. پتا چلا کہ جو بھی محفل سے اٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ ملعون ہوتا ہے. میرا جملہ نہیں ہے، نص قرآن موجود ہے، جو بھی محفل سے اٹھا دیا جاتا ہے پھر وہ ملعون ہوتا ہے. یہ کہتا ہوا چلا، سورہ بنی اسرائیل میں آیت موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل میں آیت موجود ہے، یہ کہتا ہوا چلا کہ لَأَقْطُعَنَّ ذُرِّيَّتَهُ، خدا کی قسم میں آدم کی ذریت کو برباد کر دوں گا. اس آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا گیا ہے، میں آدم کی ذریت کو برباد کر دوں گا، ہلاکت کی طرف دھکیل دوں گا. تو اب ابلیس کی ہم سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ابلیس کی دشمنی اللہ سے بھی نہیں تھی، دشمنی تھی آدم سے. کیا کہا کہ بدلہ اولاد سے لوں گا.
ابلیسیت کا مزاج سمجھ میں آیا. دشمنی نبی سے ہوتی ہے، بدلہ اولاد سے لیا. دشمنی نبی سے ہوتی ہے، بدلہ نبی کی اولاد سے لیا جاتا ہے. شیطان نے سرکشی کی، سرتابی کی، کہا تیرے حکم کی تعمیل نہیں کروں گا جب تک زندہ رہوں گا. جب تک زندہ رہوں گا لوگوں کو بھٹکاؤں گا، لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیری مشیت کے خلاف کام کروں گا. لیکن سوال بھی تجھی سے کروں گا، انکا من المنذرین. جا، ہم نے تجھے قیامت تک کی مہلت دی، خدا جانتا ہے کہ جب تک رہے گا سرکشی پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا. لیکن کچھ عجب نہیں یہ جواب آئے کہ ہم اس کے پچھلے سجدوں کا صلہ اسے عطا کر رہے ہیں. ہم دوستوں کو بھی دیتے ہیں، دشمنوں کو بھی دیتے ہیں. بس فرق اتنا ہے کہ دشمنوں کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں، دوستوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیتے. دشمنوں کو محفل سے اٹھا کے دیتے ہیں، دوستوں کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دیتے ہیں. تو ثابت تو ہو گیا قرآن سے کہ دعا کرو. حکم ہے پروردگار عالم کا کہ دعا کرو. اب دعا کرنی کیسے ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سلیقہ کیا ہے؟ طریق کیا ہے؟ ڈھنگ کیا ہے؟ کس سلیقے سے دعا مانگیں؟ کس سلیقے سے اس کی بارگاہ میں جائیں؟ یہ طریقہ کون سکھلائے؟ تو دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلایا انبیاء کرام نے. دعا مانگنے کا سلیقہ سکھلایا انبیاء کرام نے. حضرت نوح نے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. بس میں موضوع سے قریب ہو گیا. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پروردگار اس روئے زمین پہ کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. پروردگار اس روئے زمین پہ کسی بھی کافر کو زندہ نہ چھوڑنا. پھر حضرت ابراہیم نے دعا مانگی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین. پروردگار مجھے قوت فیصلہ دے دے اور مجھے صالحین سے ملحق کر دے. پروردگار لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑنا اور یقیناً تو بہترین وارث ہے. مجھے تنہا نہ چھوڑنا، یقیناً تو بہترین وارث ہے. حضرت زکریا نے دعا مانگی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ. پروردگار اپنی جانب سے پاک و پاکیزہ اولاد عطا کر دے، اپنی جانب سے پاک و پاکیزہ اولاد عطا کر دے. حضرت آدم نے دعا مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پروردگار خطاکار ہوں، گنہگار ہوں، پاک و پاکیزہ تو فقط تیری ذات ہے. خطاکار ہوں، گنہگار ہوں، پاک و پاکیزہ تو فقط تیری ذات ہے. پھر حضرت یونس نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر حضرت عیسیٰ نے دعا مانگی، اللہم انزل علینا مائدۃ من السماء. پروردگار آسمان سے دسترخوان نازل کر. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ فرعون کے دربار والے میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. تاکہ فرعون کے دربار والے میری بات کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اتنی دعائیں میں نے آپ کے سامنے انبیاء کی پیش کر دیں. ایک دعا حضرت موسیٰ کی اور سن لیں. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي. پروردگار میرے اہل میں سے وزیر دے دے، پروردگار میرے اہل میں سے وزیر دے دے. ہارون اخی، اور وہ وزیر ہارون میرا بھائی ہوگا. ایک لطیف نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں. اعتراض ہے اور اس کا جواب اس آیت میں پوشیدہ ہے. کیا کہا حضرت موسیٰ نے؟ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے. من اہلی، میرا بھائی میرے اہل میں سے. بتلا دیا کہ اب قیامت تک کوئی اعتراض نہ کرے کہ بھائی بھی اہل بیت میں شریک ہوتا ہے. اب قیامت تک کوئی اعتراض نہ کرے. ہارون اخی، ہارون میرا بھائی ہے، من اہلی، میرے اہل بیت میں سے ہے. تو اب کوئی اعتراض نہ کرے، بھائی اہل بیت میں شریک ہوتا ہے. حضرت موسیٰ نے دعا مانگی، پروردگار میرے اہل میں سے وزیر دے دے. اور میرے رسول نے دعا مانگی، حبل من لدن کا سلطان نصیرہ. پروردگار اپنی جانب سے وزیر دے دے.
حضرت موسیٰ نے دعا مانگی میرے اہل میں سے وزیر دے دے، محمد رسول اللہ نے دعا مانگی اپنی جانب سے وزیر دے دے، دونوں دعائیں قبول ہوئیں۔ موسیٰ کا وزیر آیا موسیٰ کے گھر سے، موسیٰ کا وزیر آیا موسیٰ کے گھر سے، رسول کا وزیر آیا خدا کے گھر سے۔ تو اب خانہ کعبہ پہ نظریں جمائے رکھیے گا، جو محمد کا وزیر ہوگا خانہ کعبہ میں آئے گا، کہیں اور نہیں آئے گا۔ بس اب زیادہ طویل زحمت نہیں ہے، میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا۔ اتنی دعائیں آپ نے سن لی، ایک دعا میرے رسول کی اور آپ کو ہدیہ کرتا چلوں۔ غدیر خم میں میرے رسول نے دعا مانگی، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ پروردگار تو اس کو دوست رکھ کہ جو میرے علی کو دوست رکھے، تو اس کو دوست رکھ کہ جو میرے علی کو دوست رکھے، تو اس کو چھوڑ دے کہ جو میرے علی کا دامن چھوڑ دے۔ وانصر من نصرہ، اس کی مدد کر کے جو میرے علی کی مدد کرے۔ واخذل من خذلہ، اور تو اس کو گمنام کر دے کہ جو علی کو چھوڑ دے، تو اس کو بے عزت کر دے۔ لغوی ترجمہ تو یہی بنتا ہے کہ تو اس کو گمنام کر دے کہ جو علی کا دامن چھوڑ دے۔ غدیر خم میں رسول کا بڑا طویل خطبہ ہے، 3 گھنٹہ 3.5 گھنٹہ، بعض روایات کے مطابق 5 گھنٹہ طویل خطبہ ہے خطبہ غدیر۔ بہت طویل خطبہ رسول نے ارشاد فرمایا، لیکن اس پورے خطبے کا خلاصہ ہے ایک بیان ایک دعا۔ ایک بیان ایک دعا۔ بیان کیا ہے؟ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اور دعا کیا ہے جو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا، اللہم وال من والاہ وعاد من عاداہ وانصر من نصرہ واخذل من خذلہ۔ پروردگار تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، تو اس سے بغض رکھ جو میرے علی سے بغض رکھے، تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، تو اس کو چھوڑ دے جو میرے علی کا دامن چھوڑ دے۔ تو 5 گھنٹہ طویل خطبہ غدیر، اس خطبہ غدیر کا خلاصہ ایک بیان ایک دعا۔ خطبہ غدیر کا خلاصہ ایک بیان ایک دعا۔ مشرک رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اتنا مانتے تھے کہ سچا ہے، صادق القول ہے۔ نصارہ رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن اتنا ضرور مانتے تھے کہ مستجاب الدعوات ہے، اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ اگر پہاڑ کے ہٹنے کی دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ چھوڑ دے۔ خطبہ غدیر کا خلاصہ ایک بیان ایک دعا۔ بیان مشرک کی نگاہ میں سچا، دعا نصارہ کی نگاہ میں قبول۔ اگر بیان کو نہ مانا تو مشرک سے بدتر، اگر دعا کو نہ مانا تو نصارہ سے بدتر۔ بس ختم ہو گئی گفتگو، ختم ہو گئی گفتگو۔ بڑا طویل ہے خطبہ غدیر۔ جیسے ہی خطبہ غدیر ارشاد فرمایا، واقعات آپ سب کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، بس ایک جملہ ہدیہ کر کے دامن بیان کو سمیٹ دوں گا۔ ایک شخص حارث ابن نعمان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے اللہ کو بھی ایک مانا۔ آپ نے کہا اللہ کو ایک مانو، ہم نے اللہ کو بھی ایک مانا۔ آپ نے کہا مجھے رسول مانو، ہم نے آپ کو بھی رسول مانا۔ آپ نے کہا حج کرو، اب ہم نے آپ کی اقتداء میں حج بھی ادا کر دیا۔ اب جو ہے آپ علی کو حاکم بنا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے بنا رہے ہیں یا خدا کی مرضی سے؟ یہ جو آپ علی کو حاکم بنا رہے ہیں، یہ اپنی مرضی سے یا خدا کی مرضی سے؟ بدو عرب ہے، دیہاتی عرب ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہے کہ مولا حاکم کے معنی میں آتا ہے، دوست کے معنی میں نہیں آتا۔ مولا حاکم کے معنی میں آتا ہے، دوست کے معنی میں نہیں آتا۔ دیکھیں، 2 ہی تو حارث گزرے ہیں نا تاریخ میں، 2 حارث گزرے ہیں تاریخ میں۔ ایک حارث ہے غدیر خم میں، اور دوسرا حارث تھا خیبر میں، اور دوسرا حارث تھا خیبر میں۔ جو حارث خیبر میں تھا وہ تھا یہودی، اور یہودی کون ہے؟ فقط باؤ بغضب من اللہ، یہودی ہے اللہ کا دشمن، یہودی ہے اللہ کا دشمن۔ مارا کس نے؟ علی نے۔
یہودی ہے اللہ کا دشمن، مارا کس نے؟ علی نے۔ غدیر والا حارث دشمن ہے علی کا۔ اللہ کے دشمن کو علی مارے گا، علی کے دشمن کو اللہ مارے گا۔ جیسے ہی یہ اعتراض کیا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کی طرف سے حکم آیا ہے، جلال آیا اللہ کے رسول کو، کہا تو یہ کیسا سوال کرتا ہے؟ میں نے آج تک ایک لفظ بھی اپنی جانب سے نہیں کہا، جو کہا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو کہا ہے خدا کی جانب سے کہا ہے۔ یہ کہتا ہوا چلا کہ پروردگار عالم اگر یہ حکم تیری طرف سے آیا ہے تو مجھ پر ابھی عذاب نازل ہو جائے۔ عذاب آیا، عذاب آیا، پتھر کا عذاب آیا، عذاب آیا، پتھر کا عذاب آیا۔ پروردگار یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ کوئی اور عذاب نازل ہو جاتا، آسمان میں کوئی تلوار آتی، سر قلم کر دیتا، بجلی گرا دیتا، زمین پھٹ جاتی، آسمان نگل جاتا۔ یہ پتھر کا عذاب کیوں؟ کہا آج سے کچھ سال پہلے جب ابراہا اور اس کے لشکر نے خانہ کعبہ پہ حملہ کیا تھا تب بھی پتھر کا عذاب آیا تھا۔ بتلانا یہی تھا کہ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ۔ جو عذاب دشمن کعبہ کے لیے وہی عذاب دشمن مولود کعبہ کے لیے۔ ختم ہو گئی گفتگو۔ غدیر خم میں اللہ کے رسول نے علی کے لیے دعا مانگی اور خدا جانے کتنی مرتبہ کہا احب اللہ من احب حسینا، خدا اس سے محبت کرے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا، خدا اس سے محبت کرے کہ جو میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ ایک عجیب و غریب روایت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، اور یہ روایت اس قابل ہے کہ اس روایت کو آپ اپنے اذہان عالیہ میں محفوظ فرمائیں۔ کتاب کا نام ہے بحار الانوار، اس کی جلد نمبر 66 صفحہ نمبر 292، اس میں یہ روایت موجود ہے۔ عجیب و غریب روایت ہے، خدا کی قسم۔ کل عین باقیۃ علی مصاب الحسین، ہر وہ آنکھ جس نے حسین کی مصیبت پہ گریہ کیا، ہر وہ آنکھ جس نے حسین کی مصیبت پہ گریہ کیا، فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، قیامت کے دن جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی وہ آنکھیں مسکرا رہی ہوں گی۔ كُلُّ عَيْنٍ بَاكِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عَيْنًا بَكَتْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ فَإِنَّهَا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ بِنَعِيمِ الْجَنَّةِ، رویا ہے جو حسین علیہ السلام کو، ہنستا ہوا اٹھے گا وہ روز قیام کو۔ اس سے زیادہ فصیح ترجمہ اس روایت کا موجود نہیں ہے۔ جس نے حسین پہ گریہ کیا، قیامت کے دن جب ساری آنکھیں رو رہی ہوں گی، حسین پہ رونے والی آنکھ مسکرا رہی ہوگی، حسین پہ رونے والی آنکھ مسکرا رہی ہوگی۔ عجیب و غریب مصیبت ہے خدا کی قسم حسین کی، عجیب و غریب مصیبت ہے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ واقف ہیں، جو نہیں گئے خدا بحق ابو الفضل العباس جلد از جلد بلاوا آئے۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں وہ اس بات سے واقف ہیں کہ زری ہے مطہر حسین ابن علی سے کچھ دور ایک مقام ہے جسے قتل گاہ کہا جاتا، ایک مقام ہے جسے قتل گاہ کہا جاتا ہے، اور اس قتل گاہ سے کچھ دور ایک مقام ہے جسے مقام امام زمان کہا جاتا، ایک مقام ہے جسے مقام امام زمانہ کہا جاتا ہے۔ عجیب و غریب روایت آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مواعظ الحسنہ، علامہ سید عبدالعلی طہرانی کی کتاب ہے، بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف کے۔ عجیب و غریب انہوں نے روایت لکھی کہ کچھ دور مقام ہے، مقام صاحب و زمان، مقام امام زمانہ۔ جانتے ہیں کہ اس مقام کو امام زمانہ سے نسبت کیوں دی گئی؟ کیونکہ یہ وہ مقام ہے کہ جب بھی زمانے کا امام اپنے جد کی زیارت کو آتے ہیں پہلے اس مقام پہ جاتے ہیں، پھر حسین کی، پہلے
اس مقام پہ جاتے ہیں، پھر حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا آپ براہ راست ذریعہ مطہر حسین کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ پہلے اس مقام پہ آتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، پھر حسین کی زیارت کو جاتے ہیں۔ رونے لگے اور کہنے لگے کہ پوچھنے والے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرا جد گھوڑے سے زمین پہ، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حسین مظلوم غریب زہرا گھوڑے سے زمین پہ آئے۔ پوچھنے والوں نے دستے ادب کو جوڑا، کہا فرزند رسول بس اتنا بتلا دیجئے، آپ کے مطابق حسین اس مقام پہ گھوڑے سے گرے تو حسین کی قبر اتنی دور کیسے بنی؟ سنیں گے جملہ، تارتن یقوم و یقود و یقبو، حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، تارتن یقوم و یقود و یقبو، حسین کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے، کبھی کوہنیوں کا سہارا لیتے، کبھی گھٹنیوں کے بل چلتے قتل گاہ تک پہنچے۔ جب آپ قتل گاہ جائیں گے تو قتل گاہ کے اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے، اور یہ جملہ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا نہیں بلکہ خود غریب زہرا کا جملہ ہے۔ جب کربلا کے بن میں عصر عاشور حسین تنہا کھڑے تھے، تب حسین نے یہ جملہ کہا تھا السلام، اور تب یہ جملہ کہا تھا انا قتیل الابرات، میں وہ ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ اور اسی جملے سے ماخوذ زیارت ناہیہ کا جملہ ہے السلام علی قتیل الابرات، سلام ہو اس مظلوم پہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ میرا جملہ نہیں ہے، زیارت ناہیہ میں آپ کے امام کا جملہ ہے السلام علی قتیل الابرات، سلام ہو اس مظلوم پہ، اس مقتول پہ جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ تمام شہداء کا گریہ ان کی شہادت پہ جا کے رک گیا۔ واحد شہید ہے حسین جس کے کٹے سر نے نو کے نیزہ سے زینب کے کھلے سر کو، زینب کے کھلے سر کو دیکھ کے گریہ کیا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ کا جملہ ہے، مجھے معاف کیجئے گا جملہ بہت سخت ہے لیکن میں کیا کروں، امام زمانہ کا جملہ ہے السلام علی الخد الطریب، سلام ہو ان رخساروں پر جنہیں ہمیشہ خاک پہ رکھا گیا۔ السلام علی الخد الطریب، سلام ہو ان رخساروں پر جنہیں ہمیشہ خاک پہ رکھا گیا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ظالم زلفوں سے پکڑ کے حسین کا سر اٹھاتے تھے، جدھر جی چاہتا سر رکھتے۔ امام زمانہ کا جملہ ہے زیارت ناہیہ میں السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد اس بہتے ہوئے خون پر۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، آخری جملہ ختم ہو گئی، مجلس آپ نے گریہ کیا، مجلس تمام ہو گئی۔ السلام علی الدماء السائلات، سلام ہو کربلا کے بعد اس بہتے ہوئے خون پر۔ دست ادب جوڑ کے طالب علمانہ سوال ہے، مجھے بتلائیے یہ کربلا کے بعد کس کا خون ہے جو بہہ رہا ہے؟ یہ کربلا کے بعد کس کا خون ہے جو کربلا کے بعد بہہ رہا ہے؟ تو وہ 4 سالہ بچی یاد ہوگی جب گوشوارے نوچے گئے، کانوں سے خون نکلا، جب تماچے مارے، جب تماچے مارے گئے، رخساروں سے خون نکلا۔ آخری روایت تمام ارباب مقاتل نے لکھا، راوی ہے حمید ابن مسلم جو کہ نامہ نگار تھا لشکر یزید کا، نامہ نگار تھا لشکر یزید کا۔ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ عصر عاشور
جب ہم خیموں میں آگ لگا رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی، اسی اثنا میں ہم نے ایک بچی کو دیکھا کہ جس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بچی کو دیکھا جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں اس کی طرف آگے بڑھا تاکہ اس کے کرتے کی دامن کا کرتے میں جو آگ لگی ہے، دامن میں جو آگ لگی ہے اس آگ کو بجھاؤں۔ حمید کہتا ہے کہ مجھے آتا دیکھ کے وہ بچی اور تیز بھاگی، میرے قدموں کی رفتار تیز ہوئی، اس بچی کی بھی رفتار تیز ہوئی، اچانک تھک کے ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئی، ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ننھے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، آنے والے مجھے ہاتھ نہ لگانا، میں سید ساتھی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ای منقلب ینقلبون ماتم حسن۔